خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو یہ چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مشہور و معروف پیغمبر گزرے ہیں۔ وہ بنی اسرائیل پر مبعوث کیے گئے۔ آپ حضرت داؤد کے بیٹے تھے جو خود ایک برگزیدہ پیغمبر تھے اور ایک سلطنت کے بادشاہ بھی۔ آپ کے وصال کے بعد بادشاہت حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی۔ حافظ بن کثیر کے مطابق آپ کا شجرہ نسب اس طرح ہے: سلیمان بن داؤد بن ایشن عبد بن حابر بن سلیمون۔ اس طرح 11ویں پشت پر یہ سلسلہ یہودا سے جا ملتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور حضرت ایوب علیہ السلام کے پوتے تھے۔ ماں کی گود سے ہی آپ کو اچھی تربیت ملی تھی۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث کے مطابق ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلیمان بن داؤد کی والدہ نے ایک مرتبہ سلیمان کو یہ نصیحت کی کہ بیٹا رات بھر نہ سوتے رہا کرو، رات کو اکثر حصے کو نیند میں گزارنا انسان کو قیامت کے دن ہمارے خیرات سے محتاج بنا دیتا ہے۔ آپ حضرت ابراہیم کی نسل سے تھے۔ آپ کا ذکر قرآن کریم میں بھی آتا ہے، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا فرمایا جو بڑا اچھا بندہ تھا اور بے حد رجوع کرنے والا۔ قرآن حکیم میں آپ کا ذکر 7 صورتوں میں 16 مرتبہ آیا ہے۔ حضرت سلیمان کا بچپن شہزادوں کی مانند گزرا۔ حق تعالیٰ نے فہم و ذکاوت بچپن میں ہی وعدہ فرما دی تھی۔ سن شعور تک پہنچنے سے پہلے ہی بڑے بڑے مقدمات کے فیصلے کر لیا کرتے تھے۔ اللہ نے چونکہ آپ کو نبوت کے لیے پہلے ہی چن لیا تھا، اس لیے تمام اسرار و رموز سے بھی واقف کرا دیا تھا۔ پھر پیغمبر باپ کی صحبت میں رہ کر آپ کا علم اور بھی نکھر گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان سن رشد کو پہنچے تو حضرت داؤد کی صفت کا علم دیا گیا۔ پرندے و پہاڑ آپ کے ساتھ پروردگار کی حمد و ثنا کرتے تھے۔ آپ کو دیگر علوم کے ساتھ ساتھ پرندوں کی بولیاں سمجھنے کا علم بھی دیا گیا۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان کو بولیاں تو تمام چرندوں پرندوں اور شہزادوں سکھائی گئی تھیں، مگر قرآن نے خاص طور پر چند پرندوں کا ذکر کیا ہے کہ پرندے سایہ کرنے کے لیے ہر وقت آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے تاکہ آپ دھوپ سے محفوظ رہیں۔ قرآن حکیم نے قرۂ ارض میں پھیلے ہوئے تمام چرند و پرند اور حشرات الارض میں خصوصی طور پر سب سے چھوٹی مخلوق چیونٹی کا ذکر کیا ہے۔ اس کے ساتھ ایک پرندے ہدہد کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، جب چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں رون ڈالے۔ اس کی بات پر سلیمان مسکرا دیے اور دعا کی، اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری رحمتوں اور نعمتوں کا شکر بجا لاتا رہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کشمالہ نامی چیونٹی سے بات چیت کی تھی۔ قرآن حکیم کی درج بالا آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان اور حضرت داؤد دونوں باپ بیٹے کے پاس ایک ایسی نعمت جس کو دراصل معجزہ کہتے ہیں تھی۔ شاہ عبد القادر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت سلیمان پہ بے انتہا ثناءت فرمائے کہ اس بے انتہا دولت کو خرچ کرنے کے لیے تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، مگر اس کے باوجود حضرت سلیمان نے اس دولت کو مخلوق خدا کی خدمت کے لیے خرچ کیا اور اپنی گزر اوقات ٹوکریاں بنا کر کرتے تھے۔ حضرت سلیمان کو تعمیرات یعنی پرشکت عمارتیں اور ہیبت قلعوں کی تعمیر میں خاصی مہارت اور دلچسپی تھی۔ وہ اس تعمیر میں گارے اور چونے کے استعمال کی بجائے کسی سال دھات کا استعمال کرنا چاہتے تھے۔ حق تعالیٰ نے ان کی خواہش اس طرح پوری کی کہ زیر زمین تانبے کو سیال شکل دے دی۔ اس سے قبل کوئی بھی شخص تانبے یا کسی اور دھات کو سیال شکل میں تبدیل کرنے کا ماہر نہ تھا۔ یہ معجزہ تھا جو سب سے پہلے آپ کو عطا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان پر انعام کیا کہ زمین کے اندر دھات کے چشموں سے واقف تھے۔ ایک روایت کے مطابق تانبے کے یہ چشمے یمن میں واقع تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو بھی حضرت سلیمان کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ آپ جب چاہتے صبح کو 1 مہینے کی مسافت اور شام کو 1 مہینے کی مسافت کی مقدار کے برابر سفر کر لیتے تھے۔ حضرت سلیمان نے بنی اسرائیل کے دشمنوں کو زیر کر کے بہت بڑی حکومت قائم کی تھی۔ آپ علم و حکمت اور فہم و فراست میں نہایت بلند مرتبے پر فیض تھے۔ تمام وحشی جانوروں، پرندوں، زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے اور جن و انس آپ کے تابع تھے۔ آپ کی تمام عبادات اور معاملات شریعت اور توریت کے مطابق ہوا کرتے تھے۔ مقدمات کے فیصلے کرنے میں بھی اپنا ثانی نہ رکھتے تھے۔ حضرت داؤد نے ایک مرتبہ فیصلہ میں آپ سے مشاورت فرمائی تھی۔
ایک واقعہ قرآن کریم میں مشہور ہے کہ جب ایک دفعہ حضرت سلیمان ایک کھیتی کے بارے میں جس میں کچھ لوگوں کی بکریاں جا پڑی تھیں فیصلہ کرنے لگے، تو ہم ان کے فیصلے کو دیکھ رہے تھے اور ہم نے درست فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا۔ تو ناظرین محترم، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک اپنے اور اپنے پیروں کا ڈھیر سارا رکھیے خیال اور ہمیں دیجیے اجازت۔ آخر میں ہم آپ کو بتائے جاتے ہیں کہ ہمارے چینل پر قصے، کہانیاں، اس طرح کی ویڈیوز روزانہ اپلوڈ ہوتی ہیں، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل کے دبا دیجیے۔ بہت شکریہ۔